اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج ہم اس چیپٹر کا آخری ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں. جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا ٹائگورس اے برڈ آف پیس، اس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. رابندرناتھ ٹیگور اسٹارٹ شانتی نکیتن ان 19th century. رابندرناتھ ٹیگور نے شانتی نکیتن 1901 میں شروع کیا. ایز اے چائلڈ ٹیگور ہیٹڈ گوئنگ ٹو اسکول. جیسے کہ ایز اے چائلڈ بچپنے میں جو ٹیگورس بہت نفرت کرتا تھا اسکول جانے کے لیے. ہی فاؤنڈ اٹ سفوکیٹنگ اینڈ اوپریسیو. اسے بہت دشواری ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا اس وقت کے جو اسکولس تھے وہاں پہ پڑھنے کے لیے یا وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اسے ایسا لگتا تھا کہ ان اسکولوں میں ان کا سانس رکتی ہو یا اسے دشواری ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت کے جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ زیادہ اسٹرکٹ تھا، یا ہم کہیں کہ زیادہ تر بہت سارے رول ریگولیشن بنائے ہوئے تھے. دا اسکول اپیئر لائک اے پریزن. جیسے کہ اس وقت اس کو جو اسکولس ایک جیل جیسا لگتا تھا، قید خانہ جیسا لگتا تھا. فار ہی کوڈ نیور ڈو وٹ ہی فیلڈ لائک ڈوئنگ. اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا یا کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ ایسے اسکول ہوں گے، اسی طرح پڑھایا جائے گا. سو ویل ادر چلڈرنس لسننگ ٹو دا ٹیچر ٹیگورس مائنڈ ول وانڈر اوے. جب تمام بچے ٹیچر کی کئی باتوں کو سنتے تھے، لیکچر کو سنتے تھے، اس جگہ ٹیگور کا جو دماغ تھا وہ بھٹکتے رہتا تھا آگے پیچھے، ہمیشہ کسی نہ کسی خیالوں میں وہ بھٹکتے رہتا تھا. دا ایکسپیرئنس آف ہیز اسکولس ان دا کلکتہ شیپ ٹیگورس ایڈیا آن ایجوکیشن. جو ایکسپیرینس تھا، جو تجربہ تھا ٹیگورس کا، جو خاص کر اسکول ڈیز میں، اسکول کے دنوں میں کلکتہ میں، اس نے ایک نیا آئیڈیاز کو جنم دیا ٹیگورس کو ایجوکیشن کے ریلیٹڈ یا ایجوکیشن سے متعلق. آن گروئنگ اپ ہی وانٹیڈ ٹو سیٹ اپ اے اسکول ویئر دا چائلڈ واز ہیپی. جب وہ بڑا ہو گیا اس وقت وہ چاہتا تھا کہ اسکول میں بچوں کو ایک خوشی پڑھایا جائے. ویئر شی کوڈ بی فری. جہاں پہ بچے آزاد ہوں. اینڈ کریٹیو. اور کریٹیو ہو. کریٹیو کہتے ہیں جیسے کہ بچہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے صلاحیت سے کچھ کرے یا اپنے ہی دماغ سے وہاں پہ نئی چیزوں کو ایجاد کرے. ویئر شی واز ایبل ٹو ایکسپلور ہر اون تھاٹ اینڈ ڈیزائرس. جہاں پہ بچے ایکسپلور کرے، جیسے کہ کھوج پڑتال کرے اپنے تھاٹس کو، اپنے جو دماغی جو سوچ وچار سے یا ڈیزائر، اپنی خواہشیں وہ بروئے کار لائیں. ٹیگور فیلڈ دیٹ چائلڈہڈ آؤٹ ٹو بی اے ٹائم آف سیلف لرننگ. ٹیگور یہ سوچتے تھے کہ بچوں میں زیادہ تر جو بچپنے میں سیلف لرننگ کی عادت ڈالنی چاہیے. لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے سیلف لرننگ، خود پڑھنے کی یا خود کرنے کے بارے میں زیادہ فوکس کیا جائے. آؤٹ سائڈ ریجڈ اینڈ ریسٹرکٹنگ ڈسپلین آف دا اسکول سسٹم. جیسے کہ وہ زیادہ تر پورا مخالفت کرتے تھے جو ریجڈ، جو سخت اور جو ریسٹرکٹنگ جو ڈسپلین تھا کس کے اسکول سسٹم اس ٹائم کے. صرف برٹشرز نے جو اس کا رولز بنائے تھے یا نئے روٹینز بنائے تھے اس سے زیادہ تر وہ خفا تھے. ٹیچر ہیڈ ٹو بی امیجنیٹیو. اس نے کہا کہ جو ٹیچرز وہ امیجنیٹیو ہونا چاہیے. ٹیچرز کے پاس نئے آئیڈیاز ہونا چاہیے، نئے وہاں پہ کریٹیو چیزیں ہونی چاہیے. انڈرسٹینڈ اے چائلڈ. اور ٹیچر ہمیشہ بچوں کو سمجھنا چاہیے، بچوں کی جو صلاحیت کو سمجھنا چاہیے، بچوں کے دماغی جو تاثر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اینڈ ہیلپ دا چائلڈ ڈیولپ ہر کیوریسٹی. اور ٹیچر مدد کرے بچوں کی جو کیوریسٹی ہے، جیسے کہ جو تلاش ہے، جو چاہے کسی چیز کو سیکھنے کی، اس میں وہ مدد کریں. According to Tagore, the existing school killed the natural desire of the child to be creative, her sense of wonder. جیسے کہ ٹیگور کے حساب سے جو ایگزسٹنگ اس وقت کے جو اسکولس ہیں وہ بچوں کی نیچرل جو صلاحیت اس کو ختم کر رہے ہیں. جو کریٹیو ان کے پاس جو دماغ ہے، یا ہم کہیں گے جو ان کے پاس سوچ وچار ہے کسی چیز کو کرنے کے لیے، کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے، اس چیز کو وہ ختم کر رہے تھے. Tagore was of the view that creative learning could be encouraged only within a natural environment. ٹیگور کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو کریٹیو لرننگ ہے اس کو انکریج کیا، اس کو حوصلہ افزائی کی جائے اونلی وتھ ان نیچرل انوائرمنٹ، کسی ایک نیچرل، ایک قدرتی ماحول میں. سو ہی چوز ٹو سیٹ اپ ہز اسکول 100 کلومیٹر اوے فرام کلکتہ ان اے رورل سیٹنگ. اسی لیے رابندرناتھ ٹیگور نے اپنا اسکول اپنے گھر سے 100 کلومیٹر دور کلکتہ کے ایک گاؤں میں وہاں پہ چوز کر لیا، بس نے وہاں پہ چوائس کر لیا. ہی سا اٹ ایز این ایوارڈ آف پیس. اس نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک ایوارڈ آف پیس ہے، ایک شانتی کا ماحول ہے، یا ہم کہیں گے ایک شانتی نکیتن جس کو بعد میں کہا گیا، جیسے کہ ایک شانتی کا گھر سمجھا گیا. ویئر لیونگ ان ہارمونی ود نیچر. جہاں پہ لوگ آپس میں رہتے تھے بھائی چارے کے ساتھ، قدرت کے ساتھ بھائی چارے سے رہتے تھے. چلڈرن کو کلٹیویٹ دیئر نیچرل کریوٹی. جیسے کہ بچوں کو وہاں پہ کلٹیویٹ، جیسے کہ پیدا کرنے کی، ہم کہیں گے لڑکوں کو خوش کرنے کی وہاں پہ پورا آزادی دی جاتی تھی یا دی گئی تھی. نیچرل جو کریٹیوٹی تھی، جیسے کہ اپنے جو صلاحیت کو برقرار لانے کے لیے.
In many sense, Tagore and Mahatma Gandhi thought about education in similar way. بہت سارے طریقوں سے رابندر ٹیگور اور مہاتما گاندھی دونوں ایک ہی سوچ وچار رکھتے تھے کس کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے. دیر ویئر however difference too، لیکن ان کے بیچ میں بہت سارے اختلافات بھی تھے. گاندھی واز ہائیلی کرٹیکل آف ویسٹرن سویلائزیشن. گاندھی جی زیادہ تر جو ویسٹرن جو سویلائزیشن ہے اس کو زیادہ کرٹیسائز کرتے تھے، نقطہ چینی کرتے تھے. اینڈ اٹس ورکشاپ آف مشینس اینڈ ٹیکنالوجی. جیسے مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ زیادہ تر جو ویسٹرن ایجوکیشن میں ورکشاپ جیسے کہ پوجا کرنا ہے کس کے، مشین اور ٹیکنالوجی کا. ٹیگور وانٹیڈ ٹو کمبائن ایلیمنٹس آف ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن ود واٹ واز از دا بیسٹ ود ان انڈیا ٹریڈیشن. جیسے رابندر ٹیگور کا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ ٹوٹلی الگ تھا، جیسے کہ وہ کمبائن کرنا چاہتے تھے ماڈرن ویسٹرن جو سویلائزیشن اور ہندوستانی کی جو ٹریڈیشن ہے ان دونوں کو ملا کے ایک ماڈرن وے میں تعلیم کو یہاں پہ پڑھانا چاہتا تھا یا وہاں پہ اسٹارٹ کرنا چاہتا تھا. ہی ایمفیسائزڈ دا نیڈ ٹو ٹیچ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جیسے کہ رابندر ٹیگور کا زیادہ زور کس میں تھا، سائنس اور ٹیکنالوجی کو پڑھانے میں تھا اپنے شانتی نکیتن میں. along with آرٹ میوزک اینڈ ڈانس. اس میں جیسے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علاوہ آرٹ میوزک اور ڈانس کو بھی پڑھایا جاتا تھا. many individuals and thinkers were thus thinking about the way of national educational system could be fashionized. جیسے کہ بہت سارے جو انڈیویجولس تھے، تھنکرس تھے، بہت سارے جیسے فلاسفرس تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو نیشنل ایجوکیشن میں ایک فیشنائزڈ جیسے کہ ایک نیا روپ آئے، ایک نیا وہاں پہ ایک ماڈرن کلچر آئے. Some wanted exchange within the system set by British. کچھ لوگ چاہتے تھے اس میں کچھ تبدیلیاں آئے کس کے ساتھ، جو برٹش جو سسٹم تھا ایجوکیشن کو اس میں کچھ تبدیلیاں لایا جائے. And felt that the system could be extended so as to include wide section of people. کچھ لوگ چاہتے تھے کہ جو برٹش ایجوکیشن کو زیادہ تر پھیلایا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ کہیں جو ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے کے لوگوں کو وہاں پہ اویل کریں. Other argued that alternative system be created so that people were educated into the culture and culture that was truly national. کچھ لوگ کو مانا تھا کہ یہاں پہ برٹش ایجوکیشن کے علاوہ ہمارے پاس ایک الٹرنیٹیو سسٹم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اپنے کلچر کے بارے میں اور ان کو ٹرولی نیشنل، جیسے کہ ان کو حب الوطنی سمجھایا جائے یا ان کو حب الوطنی طور پہ پڑھایا جائے، جیسے کہ ان کو اپنے کنٹری میں اپنے نیشنل کے بارے میں، نیشنلزم کے بارے میں پڑھایا جائے. Who was to define what was truly national. جیسے کون ڈیفائن کرے گا، کون بتائے گا ٹرولی نیشنل کیا ہے، اس سچی جو قومیت ہے وہ کیا ہے، کون سمجھائے گا. The debate about what this national education ought to be continued till after independence. جیسے جو ڈبیٹ تھا، جیسے کہ جو بحث مباحثہ ہے کس کے بارے میں، نیشنل ایجوکیشن کے بارے میں، ہماری آزادی کے بعد ابھی بھی یہ چلتا جا رہا ہے. ابھی بھی بہت سارے تھنکرز، فلاسفرز اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ رہے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کو لے کے. کچھ لوگ زیادہ سٹریس کرتے ہیں کہ ویسٹرن ایجوکیشن کو ابھی بھی اور بھی پھیلانا چاہیے. کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مادر ٹنگ میں، اپنی جو لوکل لینگویجز میں بچوں کو پڑھانا چاہیے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں ہمارے ماڈرن ایجوکیشن کو لے کے، برٹش کے ٹائم کس طرح انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن کو یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے چیپٹر کو اچھی طرح پڑھا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، یا کل ہم ٹیکسچوئل جو کوشچنس ہیں ان کو کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ نئے ایک ٹاپک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں.